السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. رمضان المبارک کی خصوصی نشست میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس عشر مبارک سے جو بھی عبادتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے اور واضح تعلیمات پر مشتمل ہے. پیاری ماؤں بہنوں، اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں. پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا. پیاری ماؤں بہنوں، رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا. قرآن کریم کی نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی اور مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کے شب قدر میں لوح محفوظ سے دنیا کی طرف اتارا گیا. تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن مجید پڑھنا، اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم قرآن کی تفکر میں لگانا کتنی بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے. اس پر مجھے علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان المبارک قرآن کا مہینہ یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ میں قرآن مکمل نہیں کر پایا تو وہ پورے سال کبھی مکمل نہیں کر پائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور قرآن پاک کا مکمل نہ کرنا بہت بڑی ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے اس پروگرام کا آغاز اس مقدس کتاب سے کرتے ہیں جس کے بارے میں حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل و خوار ہو اور محکوم و مغلوب ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے اور اس پر یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے. تو میں قرآن پاک کے لیے درخواست کرتی ہوں اپنی بڑی بہن محترمہ صدف الماس صاحبہ سے کہ وہ ہم تمام سامعین کے سامنے درس قرآن پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم عليهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قد افلح المؤمنون فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے افلح المؤمنون فلاح پا گیا مومن یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے ایمان لانے والوں سے مراد جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہادی اور رہبر مان لیا اور اس طریقے زندگی کی پیروی پر راضی ہو گئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا فلاح کے معنی ہے کامیابی کے کامیابی و خوشحالی یہ لفظ خسران یعنی گھاٹے کا ضد ہے افلاح الرجل کے معنی ہے کہ فلاں شخص کامیاب ہوا اپنی مراد کو پہنچا آسودہ خوشحال ہو گیا اس کی کوشش بار آور ہی اس کی حالت اچھی ہو گئی قد افلح یعنی فلاح پائی آغاز کلام ان الفاظ سے کرنے کی معاملات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی جب تک وہ ماحول نگاہ میں نہ رکھا جائے جس میں یہ تقریر کی جا رہی تھی اس وقت ایک طرف دعوت اسلامی کے مخالف سرداران مکہ تھے جن کی تجارتیں چمک رہی تھی جن کے پاس دولت کی ریل پیر تھی جن کی دنیاوی خوشحالی کے سارے لوازم میسر تھے اور دوسری طرف دعوت اسلامی کے پیرو تھے جن میں سے اکثر تو پہلے ہی غریب اور خستہ حال تھے اور بعض کے سارے لوازم میسر تھے اور دوسری طرف دعوت اسلامی کے پیرو تھے جن میں سے اکثر تو پہلے ہی غریب اور خستہ حال تھے اور بعض جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے یا اپنے کاروبار میں پہلے کامیاب تھے ان کو بھی اب کام کی مخالفت میں بدحال کر دیا تھا اس صورتحال میں جب تقریر کا آغاز اس فقرے سے کیا گیا کہ فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلا کہ تمہارا معیار فلاح و خسران غلط ہے تمہارے اندازے غلط ہیں تمہاری نگاہ دور رس نہیں تم اپنی جس عارضی و محدود خوشحالی کو فلاح سمجھ رہے ہو فلاح نہیں خسران ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو تم ناکام و نامراد سمجھ رہے ہو وہ دراصل کامیاب و بامراد ہیں اس دعوت حق کو مان کر انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا بلکہ وہ چیز پائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو پائیدار خوشحالی سے ہمکنار کرے گی اور اسے رد کر کے دراصل خسارے کا سودا تم نے کیا ہے جس کے برے نتائج تم یہاں بھی دیکھو گے اور دنیا سے گزر کر دوسری زندگی میں بھی دیکھتے رہو گے وہ مکے کی دور کو یہاں پہ مخاطب کیا گیا ہے کہ اس وقت جب مسلمان ایمان لائے تھے تو ان کے پاس غربتی بدحالی تھی اور کفار قریش اس وقت جو ایمان پر نہیں تھے ان کو ان کی کاروبار پھل رہی تھی پھول رہی تھی خوب زیادہ دولت ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایمان لوگ جو ایمان پر ہیں اور جو بہت زیادہ آنےسٹ ہیں کاروباری معاملے میں ہر معاملے میں جو ایمان پر ہے تو ان کا زیادہ اتنا چمکدار نہیں اتنا چمچماتا کاروبار نہیں اتنا زیادہ پھلتا پھولتا نہیں ہے بنسبت اس کے کہ ہم کفار کو دیکھنا ہے کہ کتنا کاروبار ہے کتنا بڑھا ہوا ہے کتنا کیا ہے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ سود کی لین دین کر رہا ہے تو خوب زیادہ ہے تو اس کے لیے کبھی بھی کسی مسلمان کو یہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نام لیوا ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی ہماری بدحالی دور نہیں ہو رہی ہے اور ہم کفار کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اس کو دیکھ کے رشک نہیں آنا چاہیے کیونکہ ان کو جو کچھ ہے صرف اس کا حصہ دنیا ہی میں ہے آخرت میں اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے
لیکن مومن نے جو اپنے ایمان کا سودا اللہ سے کیا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے. اصل فلاح جو ہے لاکھ یہاں پہ وہ بدحالی میں ہے, غربت مفلسی حال میں ہے, مخلوق الحال ہے, لیکن اللہ کے نظر میں وہ سب سے محبوب ہے, سب سے اعلیٰ ہے. اور اصل کامیابی فلاح وہی پا گیا, فلاح پا گیا مومن. یہاں پر کہا گیا ہے کہ فلاح پائی ایمان لانے والوں نے, یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہاں 10 آیت بیان کی گئی, 10 نکات کو ہم یہاں پہ پیش کریں گے اور ہم سنیں گے اس کو کہ وہ نماز میں کیا کرتے ہیں, خشوع اختیار کرتے ہیں. یہاں سے آیت 9 تک ایمان لانے والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ گویا دلیل ہے اس دعوے کی انہوں نے ایمان لا کر در حقیقت فلاح پا گیا. یا یوں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ آخر کیوں کر فلاح یاب نہ ہو جن کی یہ صفات ہیں. ان اوصاف کے لوگ ناکام و نامراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کامیابی انہیں نصیب نہ ہوگی تو کسے ہوگی؟ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کے اصل معنی ہیں کسی کے آگے جھک جانا, دب جانا, اظہار عز و انکساری کرنا. اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی. دل کا خشوع یہ ہے, وہ کہا گیا ہے کیا کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا, دب جانا, اظہار و عز و انکسار کرنا. اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی. دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مرعوب ہو, اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے, اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں, نگاہ پست ہو جائے, آواز دب جائے اور ہیبت زدگی کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں فطرتاً طاری ہو جایا کرتے ہیں جبکہ آدمی کسی زبردست یا جبروت ہستی کے حضور پیش ہو. نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی کیفیت ہے اور یہی نماز کی اصل روح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتی. اگرچہ خشوع کا تعلق حقیقت میں دل سے ہے اور دل کا خشوع آپ سے آپ جسم پر طاری ہوتا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا, لیکن شریعت میں نماز کے کچھ ایسے آداب بھی مقرر کر دیے گئے ہیں جو ایک طرف قلبی خشوع میں مددگار ہوتے ہیں اور دوسری طرف خشوع کی گھٹتی بڑھتی کیفیات میں فعل نماز کو کم از کم ظاہری حیثیت سے ایک معیار خاص پر قائم رکھتے ہیں. ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی دائیں بائیں نہ مڑے اور نہ سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے. نماز میں ہلنا اور مختلف سمتوں میں جھکنا بھی ممنوع ہے. کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھاڑنا یا ان سے شغل کرنا بھی ممنوع ہے. اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھے کی جگہ یا سجدے کی جگہ صاف کرنے کی کوشش کرے. تن کر کھڑے ہونا, بہت بلند آواز سے قرأت کرنا یا قرأت میں گانا بھی آداب نماز کے خلاف ہے. زور زور سے جماعیہ لینا یعنی کہ سستی سے کہ کاہلی والی نماز جو ہوتی ہے اس کو کہا گیا ہے. ڈکارا مارنا بھی نماز میں یہ سب کیا ہے, بے ادبی ہے. جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے. یعنی کہ کبھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز ایک بوجھ کی طرح ہے, بس کسی طرح سے وضو کیا اور جھٹ سے جماعت پہ گئے, جھٹ پڑے اور باہر آ گئے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز میں گئے اور دنیا کے کتنے خیالات ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں, کتنی باتیں آتی رہتی ہے, کتنا لڑائی جھگڑا ہم نماز کے اندر کرتے رہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ مومنین کی صفت میں یہ کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع یعنی کہ ہم جب ہی وضو کریں تو ہمارا مقصد کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے دل میں یہ خیال ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ایک بہت بڑے ہستی کے سامنے ہم پیش ہوئے ہیں. اس لیے اگر دنیاوی کوئی خیالات ذہن میں آ جاتا ہے تو اسے فوراً ہم جھٹک دیں گے, ہے نا. نماز کے اندر استغفار نہیں پڑھیں لیکن اس کو جھٹک دیں گے. اور نماز پڑھ لینے کے بعد ہم کو یہ خیال آیا کہ ہمارا نماز یہ ذہن بہت
کا بہت دنیاوی باتوں میں فوراً ہم اللہ سے معافی مانگیں گے کہ نماز میں تو تھے لیکن دنیاوی خیالات نے ہم کو بہت تنگ کیا ہے، بہت پریشان کیا ہے، کوئی سوچ کوئی فکر ہی بہت تنگ کیا ہے، تو فوراً ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، ہے نا؟ اور یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے اندر خشوع پیدا کر دے کہ ہم جو تیرے سامنے کھڑے ہیں پورا خشوع خضوع کے ساتھ ایسا ہو ہمارا انداز کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان ظاہری آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے، بلا ارادہ خیالات ذہن میں آئیں اور آتے رہیں تو یہ نفس انسانی کی ایک فطری کمزوری ہے، لیکن آدمی کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہو وہی دل سے عرض کرے۔ اس دوران میں اگر بے اختیار دوسرے خیالات آ جائیں، جس وقت بھی آدمی کو اس کا احساس ہو اسی وقت سے اپنی توجہ ان سے ہٹا کر نماز کی طرف پھیر لینی چاہیے۔ چوتھا جو ہے وہ ہے کہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس بات کو کہتے ہیں، مومن کو چوتھی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ لغویات سے دور، لغویات یعنی کہ فضولیات، کیا سب ہے وہ؟ فضول لا یعنی لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہیں، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب کیا ہیں؟ لغویات ہیں۔ مورزون کا ترجمہ ہم نے دور رہتے ہیں کیا مگر اس بات سے پوری طرح ادا نہیں ہوتی۔ آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف رخ نہیں کرتے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اگر کہیں ان سے سابقہ پیش ہی آ جائے تو ٹل جاتے ہیں، اکثر نکل جاتے ہیں یا بدل جائے آخر بے تعلق ہوئے رہتے ہیں۔ اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا لغو کام ہو رہا ہو وہاں سے وہ مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ کون؟ مومن۔ یہ چیز جسے اس مختصر فقرے میں بیان کیا گیا ہے دراصل مومن کی اہم ترین صفات ہیں۔ مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنا ذمہ داری کا احساس رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دراصل دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک نفی تلی مدت ہے جو اپنے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ یہ احساس اس کو بالکل اس طرح طالب علم کی طرح سنجیدہ، مشغول اور منہمک بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پرچہ حل کر رہا ہو۔ اسی طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کے یہ چند گھنٹے اس کے آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہے، اور اس احساس کی وجہ سے ان گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنے بچے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں ڈالنا چاہتا ہے اور ان کا کوئی سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے ان کے لیے مفید ہوں، حتیٰ کہ وہ تفریحات اور کھیلوں میں سے ہی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض تضیع وقت نہ ہو، یعنی وقت کو ضائع نہ کرے بلکہ بہتر مقصد کے لیے اسے تیار کرنے والے ہوں۔ اس کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ استعمال کی چیز ہوتی ہے۔ مومن کو کہا گیا کہ لغویات جہاں پہ فضولیات ہو رہی ہو، فضول کام، فضول کھیل یا فضول بات یا بیٹھ کے چار آدمی کسی کی غیبت ہی کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ دامن بچا کے پرہیز کر کے وہاں سے وہ ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں مومن اس طرح سے ہیں، لغویات سے ایسے بچتے ہیں جیسے کہا گیا ہے کہ ایک طالب علم ہو اور وہ ایک سال تک جو امتحان کے لیے تیاری کیا ہوتا ہے اس کا پرچہ کے لیے اس کو 3 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ دیا گیا ہے، تو ہم سب بتائیے کہ اس پرچے کے حل میں وہ پورا توجہ مرکوز رہے گا یا ادھر ادھر دنیا کی طرف جھانکتا رہے گا؟ نہیں نا، کیونکہ وہ جو سال بھر جو محنت کیا ہے تو اس کی پوری توجہ کیا ہوگی کہ اپنے پیپر کو ہم حل کریں، وہ دنیا کی طرف نگاہ نہیں ڈالے گا۔ مومن کی بھی یہی ہونی چاہیے علامت
कसीरा अल्लाह ताला हम हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नात के लिए मैं दरख्वास्त करती हूँ मुहतरमा सफिया रहमान साहबा से, वो आए और नात पेश करें। कालब पर जो ज़िक्र बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में आगे बनकर ख़याल आया, कमाल
حدیث پیش کریں. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارہ سے کہہ دینا میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، میں آج کسی آدمی سے نہ بولوں گی. یہ حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام بے حد پریشان تھی اور انہوں نے یہاں تک کہ یہ بھی کہا کاش میں مر جاتی اور لوگ مجھے بالکل بھول جاتے. اس وقت کی تسلی کے لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تسلی دینے کے لیے آئے تھے. یہ آیت اس لیے ہے کہ ہم روزے میں انسان کو فرشتوں سے بڑی حد تک مشابہت حاصل ہوتی ہے، یعنی درجہ حاصل ہوتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہم روزے کی حالت میں کوئی گفتگو، کوئی فحش باتیں، کوئی کچھ بھی کہے، لڑائی جھگڑے والی باتیں، تو ہم اس پہ غور نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہم آج روزے سے ہم کچھ نہیں بولیں گے اور وہاں سے چل جائیں. فرشتے کھانے پینے کی ساری ضرورتوں سے مستغنی ہے، ان کی غذا اللہ کی حمد و ثنا ہے. روزے کی حالت میں مومن بندہ بھی خواہشات نفس اور کھانے پینے سے کنارہ کش ہو کر خدا کی بندگی اور عبادت میں مصروف نظر آتا ہے. ہمارے اور آپ کے طرح فرشتے کھانے پینے کھاتے پیتے نہیں اور کوئی ضرورتیں انہیں نہیں ہوتی. وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ کے اشارے سے ہر کام کرتے ہیں. روزے کی حالت میں مومن بندہ کو بھی اسی طرح رہنا ہے اور اسے بھی فرشتوں جیسی مشابہت یعنی درجہ حاصل ہے، لیکن وہ اپنے خواہشات کو مار کر، یہ نہیں کہ ہم جو مرضی آئے کریں، جو مرضی میں رہے ہم وہی کریں، اللہ کو ناراض کر کے پھر کہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو مارا. ایسا نہیں. اپنے خواہشات کو خدا کی نظر کر دی کہ اللہ میں تجھ سے ڈر کر یہ کام چھوڑ رہی ہوں. روزہ رکھ کر بندہ اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پاتا ہے. اس شخص سے جو اپنے نفس کو زیر نہ کر سکے، آپ اس بات کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ حق کی حماقت اور باطل کے استحصال کے لیے جان توڑ کوشش کرتا ہے. وہ انسان جو اپنے نفس کی سنتا ہے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے اور اس سے کوئی اچھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اچھا کرے گا. جہاں جہاد کے لیے صبر اور عزیمت دونوں درکار ہے. صبر اور عزیمت روزے کی خصوصیات میں سے ہیں. صبر یعنی کسی بھی بات پر ہمیں صبر کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اسے منہ توڑ جواب بھی دے دیے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا. حالانکہ کسی سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر رب العالمین کی نسبت نہ ہو تو ہم کبھی اسے معاف نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودگی کی خاطر ہمیں وہ قربان کرنی ہوتی ہے، ہمیں معاف کرنا ہوتا ہے. اگر اللہ کی رضا ہمیں چاہیے. جو تو ہم کچھ کرتے پھرتے ہیں، اللہ کا کوئی یہ نہیں ہوتا. اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ کبھی میرے پاس لوٹ کے ضرور آئے گا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر وقت ڈر کر، ہر ایک قدم ڈر کر اس کی رضا کے خاطر ہر برے چیزوں سے ہم پاک رہیں.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مہینے کو صبر کا مہینہ کہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلسل 1 مہینے تک صبر، ضبط اور خدا کی اطاعت کی مشق کرائی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے اور ہمیں ضبط کرنا ہے۔ کسی کے بھی بات کو اگر برا لگے تو اللہ پر چھوڑ دینا ہے کہ اللہ تو اس کا بدلہ ہمیں دے گا، اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا ہر سال کی طرح اور ہم بس یوں ہی مشغول کاموں میں، اپنے دوسرے کاموں، دنیاوی کاموں میں ہر کام کو ہم چھوٹا کر دیں، ہر کام کو ہم مختصر رکھیں اور اللہ کی خوشنودی میں لگے رہیں۔ کیا پتہ یہ آخری لمحہ ہے ہمارے لیے، یہ آخری دن ہے، یہ آخری وقت ہے، ہم بولتے رہیں اور اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس لیے ہر قدم، ہر وقت ہمیں ڈر اور اللہ کی خوف سے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہماری ابھی عمر ہی کیا ہے، ہم تو ابھی 40 سال، 50 سال، 70 سال زندگی ہے ہماری، ایسا نہیں ہے۔ موت یہ نہیں ہے کہ 40 سال پہ آئے گی، 75 سال پہ آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت بچہ یا بڑھاپا یا جوان نہیں دیکھتا، کسی پر بھی اور کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ عام حالات میں آدمی کو دوسرے کی تکلیف اور بھوک پیاس کا احساس نہیں ہو پاتا۔ روزے میں بھوک پیاس کا علمی تجربہ آدمی کے اندر فطری طور پر یہ احساس ابھرتا ہے کہ وہ ناداروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے اور انہیں ان کی پریشان حال میں نہ چھوڑے۔ صحیح بات ہے کہ اگر یہ رمضان نہیں آتا تو ہم نہیں سمجھتے کہ کون کس حال میں ہے، کون کھا رہا ہے، کون نہیں کھا رہا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کمزوروں کو بھی دیکھو، کمزوروں کو بھی اس کے اندر جھانکو کہ وہ کھایا یا نہیں کھایا، اسے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے بھر پیٹ اپنا گھر چلا لیا، اپنے بچے کھا لیا اور آرام سے ہم سوتے رہے۔ اللہ کی یہاں اس کی بہت پکڑ ہے۔ محلے میں دیکھیں، پڑوسوں میں دیکھیں، یہ نہیں کہ بس رمضان میں ہم زکوٰۃ دیا، خیرات دیا، صدقہ دیا اور پورے سال ہم سکون سے بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہے گا، ہم بے چینی کی نیند سوتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی لوگوں کے گھروں کو آپ جا کر دیکھیں، بہت سے گھر ایسے ہیں کہ کوئی بولتا ہے، کوئی مانگتا ہے، کوئی آتا ہے کہ باجی ہمیں یہ چاہیے، آپا ہمیں یہ چاہیے، لیکن کوئی وہ نہیں بول پاتا، تو ہمیں اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ضرورت میں ہے۔ ہمیں جانا چاہیے، ہمیں جو ہم سے ہو سکے، یہ نہیں کہ ہم اسے لاکھوں دے دیں، نہیں، جو ہم سے ہو سکے ہم اس کی مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو مواسات کا مہینہ کہتے ہیں اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجہ فیضیاب ہوتے تھے۔ مواسات کا مہینہ مالی ہمدردی کرنا، جس میں زبانی ہمدردی بھی شامل ہے۔ مالی ہمدردی بھی کرنا ہے اور اپنے زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو دے دیے اور جو منہ میں آیا بول دیے، احسان دے دیے کہ ہم اس وقت یہ کام کیا، تم ہم سے لینے آئی اور ہم نے تمہیں یہ دیا، وہ دیا، فلاں چلا، تو اس سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کی خوشنودگی کے لیے، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے، اسے بھی دے سکتا ہے، اس جگہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بس اللہ کی رحمت کے لیے، یہ رحمت کا مہینہ ہے اور یہ رحمت کا آخری اشرا، آج یہ 10 روزہ ختم ہو جائے گا اور رحمت کا اشرا ختم ہو جائے گا اور مغفرت کا اشرا شروع ہو جائے گا۔ تو اس رحمت کے اشرے میں ہم اللہ سے جتنا چاہیں مانگیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا اور ہمیشہ کھلا، خاص کر کے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا ہر ایک کا ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے۔
रोजा सरापा आजिज़ी और खाकसारी का इजहार भी है, इसलिए कफ़ारे सियात में रोजे को बड़ा दखल है। चुनांचे शरीयत में कफ़ारे के तौर पर रोजा रखने का हुक्म आता है। रोजा आजिज़ी सरापा आजिज़ी इनकिसारी है, खाकसारी है। आजिज हो अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह के सामने कहें अल्लाह हम ये जिंदगी कहाँ गुजारे, ये उम्र हमारा आधा निकल गया, हमने कहाँ गुजारा, इसे कैसे खर्च किया। एक एक पल का अल्लाह के यहाँ पकड़ है, एक एक लम्हे का, एक एक जर्रे का पकड़ है और हमें इससे कोई निजात दिला नहीं सकता। सिर्फ हमारी अपनी इबादत अल्लाह की, वही हमें बचा सकता है। अल्लाह अगर तू इशारा दे तो मैं इस पर गिर जाऊं, इसे मिटा दूं। पहाड़ कहता है कि मैं रेजा हो जाऊं इस पर, और जमीन कहती है कि मैं धस जाऊं। लेकिन मेरा अल्लाह तो बड़ा रहीम है, वो कहता है कि नहीं, ये मामला मेरा है, मेरे बंदे का है। उस रहीम की हम उस रहीम को हम कैसे भुला सकते हैं, उस रहीम को हम उस गफलत भरी दुनिया में कैसे रह सकते हैं। हमें गफलत से जागना है, हमें गफलत से नहीं मरना। ये वहां जाकर हमें पता चले कि हमने क्या किया। हम दुनिया में तो अपनी जिंदगी गुजार दी अपनी ख्वाहिशात के ऊपर, हमने अल्लाह के लिए क्या किया। तो हमें दुनिया में भी कोई इज्जत नहीं और आखिरत में भी कोई इज्जत नहीं। हमें चाहिए कि अल्लाह और उनके रसूल, हर कदम पर हमें चाहिए कि अल्लाह और उनके रसूल के रास्ते पर चले, उनके कदमों पर चले। लेकिन हम अपने नफ्स के कदमों पर चलते हैं, हम अपने ख्वाहिशात के कदमों पर चलते हैं। अल्लाह हमें इन सबसे महफूज रखे। ये रमजान अगर हमें बदल दे तो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। हर साल आता है और हम यूं ही तकरीर ये वो कर करके हम हो जाते हैं, और वही ईद आता है और वही हम पहले जैसे हो जाते हैं। तो हमें ईद की तैयारी भी करनी है और नमाज और अल्लाह के इताअत भी चलना है। ये नहीं कि हम ऐसा लिबास ले लें, ऐसा लिबास पहन लें कि मर्द हमें ना चाहते हुए भी देखें, हम शर्मा रहे हैं। हम अजीजा नामिया फजल को किवाए और नज़्म पेश करें। जल्दी आइए। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आई हूँ, सरापा फाक़िर हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाई हूँ। भिखारी वो कि जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीन दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने क़ल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इस आगे दलदल में सहारा लेने आई हूँ, तेरे काबे के आंचल में। गुनाहों की पट से कायनाते क़ल्ब अफ़सरदा, इरादे मुज़महिल हिम्मत शिकस्ते हो सिले मुर्दे। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगी
زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جلب ان کی اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لائی ہوں اپنی اب زبان تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرے گھر یہ تیرا گھر ہے تیری مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کی جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زباں غلطے ندامت دل کی نقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آئی ہوں سراپا فقر ہوں اس ندامت ساتھ لائی ہوں کثیرہ اللہ تعالیٰ آپ کے آباد و مزید ترقی عطا فرمائے اور ڈھیر ساری کامیابیوں سے نوازے آمین۔ پروگرام اب اپنے اختتام پر ہے۔ دعا کے لیے میں درخواست کرتی ہوں محترمہ سمرا جبی سے وہ آئے اور کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ گنہگار سیاہکار بدکار بیکار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین، ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اجود الاجودین، ہمارے رات کے اندھیرے میں جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئی ہے، جو دن کے اجالے میں مجھ سے گناہ سرزد ہوئی ہے، یا اللہ تو اسے معاف فرما یا ارحم الراحمین، اگلے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو صرف تو جانتا ہے اور میں جانتی ہوں، جو دنیا سے تو نے پوشیدہ رکھا ہے، یا اللہ تو معاف فرما یا ارحم الراحمین، ہمارے کانوں کو، ہمارے زبانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو، ہمارے انگلیوں کو، یا اللہ جسے دیکھے گناہوں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، ہمارے ہر عضو کو گناہوں سے بچا لے، یا ارحم الراحمین، ہمارے خیالاتوں کو گناہوں سے بچا لے، یا ارحم الراحمین، ہمارے سوچوں کو بھی گناہوں سے بچا لے، یا ارحم الراحمین، ہماری زبان کو بھی گناہوں سے بچا لے، یا ارحم الراحمین، ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ اگر ہمارا کام لغزش ہے تو تو بھی بخشش کرنے والا رحیم و کریم ہے، یا اللہ تو ہمیں بخش دے یا ارحم الراحمین، گناہوں کی وجہ سے جو ہم پر آفات آ جاتی ہیں ظلم کے شکل میں، مولا کریم ان سے ہم سب کو محفوظ رکھ یا ارحم الراحمین، ہم توبہ کرتے ہیں اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے توبہ کو قبول فرما یا ارحم الراحمین، تو ہمیں بخش دے یا ارحم الراحمین، تو ہماری مغفرت فرما یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین، تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا غفور الرحیم، تو ہم سب کی بخشی قبول کر، ہم سب کو بخش دے مولا کریم یا ارحم الراحمین، تو تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما
اے کرم کرنے والے، اے قائم بزرگی والے، اے بلاؤں کے دور کرنے والے، اے نعمتوں کے عطا کرنے والے، اے تمام مخلوقوں کو روزی دینے والے، اے گناہوں کے معاف فرمانے والے، یا ارحم الراحمین، اس رمضان المبارک کی برکت سے ہماری اور ہمارے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری فرمائی۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو اس رمضان المبارک کے صدقے ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، تیرے محبوب کے امت کا مہینہ ہے، یا اللہ تو ہم سب کو ہر قسم کے وباؤں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، نفس کی شر سے محفوظ رکھ، اور ہم سب کے لیے اس رمضان المبارک کو عافیت والا رمضان بنا لے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور اس رمضان المبارک کو بھی ہم سب سے راضی کر لے۔ یا ارحم الراحمین، اس رمضان المبارک کو بھی ہم سب سے راضی کر لے۔ یا ارحم الراحمین، تو اس رمضان المبارک کو بھی ہم سب سے راضی کر لے۔ یا غفور الرحیم، تو ہمیں ہر دن کے فیض و برکات کو سمیٹنے والا بنا، اور خاص کر کے رمضان المبارک کے متبرک ہر ایک سعادت کا فیض حاصل کرنے والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، اس پیارے مہینے کے صدقے ہمارے نصیب میں برکت والی رزق عطا فرما، اور ہمیں ایسی زندگی دے جس میں تیری رضا شامل ہو۔ مولا کریم، تو ہمیں ایسی زندگی دے جس میں تیری رضا شامل ہو۔ یا ارحم الراحمین، اس رمضان المبارک کے روزے کے صدقے، ہمارے روزے کے پیاس کے صدقے ہمیں جام کوثر نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس رمضان المبارک کے روزے کے پیاس کے صدقے ہمیں جام کوثر نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمارے اندر عبادت کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، عبادت میں دل لگ جائے، یا اللہ تلاوت میں دل لگ جائے۔ یا ارحم الراحمین، ایمان کی سلامتی مقدر بن جائے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمیں اول وقت میں نماز ادائیگی کرنے والی بنا۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمیں نمازوں سے محبت دے دے۔ یا اکرم الاکرمین، تو ہمیں نمازوں سے محبت دے دے۔ یا ذل جلال والاکرام، تو ہمیں نمازوں سے محبت دے دے۔ یا اللہ، تو نمازوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا ارحم الراحمین، تو نمازوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں سیدھا سچا راستہ پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جیسا تیرا حکم ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہ ہو، روزہ پورے اعضاء کا روزہ ہو۔ ارحم الراحمین، تو ہمیں ویسے روزدار بنا۔ ارحم الراحمین، تو ہمیں ویسے روزدار بنا۔ ارحم الراحمین، تو ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے، اس کو اپنی زندگی میں لانے اور اس پر عمل کرنے والی بنا۔ یا ارحم الراحمین، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہم سب کو عطا فرما، اور ہمیں صحت کاملہ، راحت کاملہ، عافیت کاملہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو قیامت کے دن ہمیں صدیقین، شہداء، صالحین میں سے بنا۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ارحم الراحمین، تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں دوزخ سے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کو ہمیشہ کی رہنے والی جنت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو قبر کی اندھیری کوٹری سے بچا۔ یا اللہ، تو قبر کی سختی سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی عذاب سے ہم سب کو بچا۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم
سب کے قبروں کو کشادہ فرما یا اللہ تو ہمیں دین دنیا دونوں جہان کی عافیت عطا فرما دین دنیا دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرما دین دنیا دونوں جہان میں مراتب و بلندی عطا فرما دین دنیا دونوں جہان میں عزت عطا فرما یا اللہ تو ہمیں خلق کی رسوائیوں سے اور حشر کی رسوائیوں سے بچا مولا کریم تو ہمیں آسان رزق عطا فرما آسان زندگی عطا فرما آسان موت عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما یا ارحم الراحمین تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین تو کرم کرنے والا ہے یا اللہ یہ تیرے ذکر کی محفل منعقد کی گئی ہے یا ارحم الراحمین ان میں جو بھی کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما ان کے سننے کو قبول فرما یا اللہ ان کے نیکیوں میں مزید اضافہ عطا فرما ارحم الراحمین میری خالہ جان کو یا اللہ بہت بیمار ہے یا اللہ بہت کمزور ہے یا اللہ تو ان کے لیے صحت کاملہ یا طیبہ عطا فرما یا ارحم الراحمین تو ان کے ہاتھ پر رحم فرما یا اللہ تو انہیں صحت والی زندگی عطا فرما یا غفور رحیم تو انہیں صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ تو انہیں صحت کاملہ یا طیبہ عطا فرما یا اللہ تو انہیں سارے طویل عمر عطا فرما یا غفور رحیم تو انہیں سارے طویل عمر عطا فرما یا ارحم الراحمین ان کی بہت ضرورت ہے انہیں صحت سے اللہ ان کے دواؤں میں شفا کلی عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اللہ تو ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما یا ارحم الراحمین تو ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما یا اللہ تیرے رحمت کی محتاج ہیں یا غفور رحیم تو اپنے رحمت کی موسلادھار بارش عطا فرما اللہ تو اپنے رحمت کی موسلادھار بارش عطا فرما یا غفور رحیم یا اللہ جو ہم لوگوں کے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں مولا کریم تو ان کی مغفرت فرما مولا کریم ان کی درجات کو بلند فرما یا اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ تو نے قبر کی کشادگی عطا فرما یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا ارحم الراحمین تو ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا ارحم الراحمین ان کے قبر کو نور سے منور فرما ان کے قبر کو روشن فرما یا اللہ جو مانگی ہوں وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئی ہوں مولا کریم وہ بھی عطا فرما یا غفور رحیم مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے یا ارحم الراحمین میں نے جو بھی دعائیں مانگی ہے تجھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے واسطہ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی قسم ہے مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا ارحم الراحمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ تو ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما ارحم الراحمین اللہ تو ہماری دعاؤں کو مقبول بنا آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین.